بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، ادب کی بڑی اہمیت ہے اور بڑوں نے اس کا بہت خیال رکھا ہے۔ اسلاف کے ایسے ایسے واقعات ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے۔ انہوں نے ادب کا اس قدر اہتمام کیا کہ پتہ چلتا تھا کہ ادب ان کی زندگیوں کا ایک بہت ہی اہم جز ہے۔ حضرت مولانا مسیح اللہ رحمۃ اللہ علیہ پر ادب کا غلبہ۔ مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کے ایک مسترشد حضرت مولانا ایوب کھلواڑیہ صاحب مدد ذلہم العالی فرماتے ہیں کہ حضرت پر اللہ کے ادب کا اتنا غلبہ تھا کہ احرام اور غسل جیسی شدید مجبوری کے علاوہ سر سے ٹوپی نہیں اتارتے تھے۔ رات کو سوتے تھے تو ٹوپی پہن کر سوتے تھے۔ فرماتے تھے مجھے سر ننگا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے حیا آتی ہے۔ اتنا ادب اور اتنی حیا ضروری نہیں ہے، لیکن حضرت پر ادب کا غلبہ تھا اور آپ مجبور تھے۔ اس سے ہمیں عبرت حاصل ہونی چاہیے اور ادب کی جو ضروری مقدار ہے کم از کم اس کا تو اہتمام کرنا چاہیے۔ قلب میں معلم کا ادب۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن اپنے ایک شاگرد سے فرمایا کہ ہمارے کمرے میں جاؤ اور الماری سے کتاب لے آؤ۔ حکم کی تعمیل کے لیے فوراً کھڑے ہو گئے، مگر سوچا کہ پتہ نہیں کمرے کی کس جانب کی الماری سے کتاب لانی ہے، پوچھ کر ہی جاؤ تو اچھا ہے تاکہ حضرت کو مزید زحمت نہ ہو۔ انہوں نے پوچھا کہ حضرت کس جانب کی الماری سے کتاب لانی ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے ساتھ 8 سال سے رہتے ہو اور یہ بھی پتہ نہیں کہ ہمارے کمرے میں ایک ہی الماری ہے۔ شاگرد نے عرض کیا حضرت بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کے کمرے میں جانا ہوا آپ کی موجودگی میں ہوا، اور آپ کی موجودگی میں ادھر ادھر دیکھنے کی عادت نہیں ہے، اسے میں خلاف ادب سمجھتا ہوں۔ اس وجہ سے آپ کے کمرے میں آگے پیچھے دائیں بائیں اور اوپر دیکھنے کا اتفاق ہی نہیں ہوا، اس لیے میرے علم میں یہ بات نہیں تھی۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ جذبہ خدمت کے ساتھ آداب خدمت کی رعایت ہو تو مخدوم کو زحمت نہیں پہنچتی۔ طلباء کو اساتذہ کرام کوئی کام بتائے تو پہلے سمجھ لیں، اچھی طرح پوچھ لیں، پھر تعمیل حکم میں لگیں، تو اس سے دوستو زحمت سے بچا جا سکتا ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اور مرشد کا ادب۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ادب دیکھیے۔ حضرت جامع الکمالات تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو شیخ العالم فرمایا کرتے تھے۔ دارالعلوم کے صدر المدرسین اور شیخ الحدیث تھے۔ اتنے بڑے آدمی تھے لیکن اپنے شیخ کا ادب کتنا تھا۔ آپ مرید تھے قطب ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ ہر جمعرات حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد اور اپنے شیخ کے پاس دیوبند سے گنگوہ چلے جاتے تھے۔ وہ شیخ کی خدمت میں جمعے تک ٹھہرتے تھے۔ برسہ برس یہ معمول رہا، سردی ہو یا گرمی یہ معمول چھوٹتا نہ تھا۔ گنگوہ دیوبند سے 30 میل کے فاصلے پر ہے۔ ادب کا یہ مقام تھا کہ دیوبند سے گنگوہ تک سوار ہو کر نہیں جاتے تھے بلکہ پیدل جاتے تھے۔ یہ تھا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ادب کا حال۔ اپنے مرشد کی طرح اپنے استاد حضرت مولانا محمد قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی بہت زیادہ محبت تھی اور دل میں ان کا اعلیٰ درجے کا احترام تھا۔ اسی وجہ سے ان کی بھی بے مثال خدمت کی۔ ایک مرتبہ آپ ان کے ساتھ سفر میں تھے اور حضرت استاد اتنے بیمار ہو گئے کہ تمام رفقا کو مایوسی ہو گئی۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے خوب خدمت کی اور رات دن ایک کر دیا۔ پوری رات بیدار رہے اور اپنے سے زیادہ اپنے استاد کی راحت اور سکون کی فکر کرتے رہے۔ استاد کے والد کا ادب۔ استاد کے والد کا دل میں اس قدر احترام تھا کہ حضرت نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کے والد سے مرض الوفات میں 4 پائی پر دست ہو گیا۔ حاضرین ایک دوسرے کی طرف ابھی دیکھ رہے تھے کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً نجاست سمیٹنی شروع کر دی اور اپنی ہتھیلیوں میں لے کر کئی بار باہر پھینکنے گئے۔ اتفاق سے اس وقت حضرت نانوتی رحمۃ اللہ علیہ پہنچ گئے اور یہ صورتحال دیکھ کر اتنے خوش ہوئے کہ وہیں کھڑے ہو کر دعا میں مشغول ہو گئے۔ مخلص استاد کی اپنے محبوب شاگرد کے لیے دل سے نکلی ہوئی اس دعا نے اثر دکھلایا اور اللہ تعالیٰ نے محمود الحسن کو شیخ الہند بنا دیا۔ ادب کا عجیب واقعہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک عورت تھی، اسے کوڑ کی بیماری تھی۔ جب وہ حرم شریف میں آتی تو بدبو پھیلتی اور لوگوں کو گھن آتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے بلایا اور کہا کہ بی بی تم حرم شریف میں نہ آیا کرو کیونکہ تمہاری وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری نیت کو خوب جانتا ہے، گھر میں بیٹھے بیٹھے تمہیں سارا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اس عورت نے حرم شریف میں آنا بند کر دیا۔
جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا تو کسی نے جا کر اطلاع دی اور کہا کہ اب تو حرم میں آنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اس عورت نے جواب میں کہا کہ عمر ایسے آدمی نہیں تھے کہ زندہ ہو تو ان کی بات مانی جائے اور مر جائے تو نہ